اسلام کے احکامات میں علماء کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، کیا اس صورت میں اسلام کے احکام مشکوک ہو کر نہیں رہ جاتے؟ کیونکہ اسلام کا اصلی اور یقینی حکم کیا ہے یہ سمجھ میں اس صورت میں نہیں آتا جی۔ جی، اسلام کے احکام دو قسم ہے اس کے، ایک تو وہ ہے جن کو عقائد کہا جاتا ہے، جن کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، جن پہ ایمان لانا ضروری ہے اور جس کے کسی بھی جز کا انکار کرنا یہ کفر ہے، آدمی اس سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جو بنیادی عقائد ہے اس میں تو جو بھی مجتہدین گزرے ہیں، وہ صحابہ کے دور کے ہو، ان کے بعد کے ہو، دوسری تیسری صدی ہجری تک کسی بھی مسلمان کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے، کسی مجتہد کا ان میں آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ مثلا اللہ کا وجود ہے، رسالت کی حقانیت ہے، ختم نبوت ہے، آخرت ہے، ملائکہ وغیرہ جو کتاب اللہ کتب الہیہ ہے ان پر ایمان، اور یہ سب جی چیزیں جو ایمان مفصل کا حصہ ہیں، تو ان میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں، اور بنیادی چیزیں جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے وہ یہی ہے۔ تو اگر ان میں اختلاف ہوتا تو پھر تو ان کا یہ اشکال درست تھا، درست ہے۔ لیکن جب یہ نہیں ہے، اختلاف جہاں ہوا ہے تو خود وہ اس بنیاد پر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف کے لیے کوشن چھوڑ دیا ہے قرآن میں، یعنی قرآن کی تعبیرات اللہ نے ایسی نازل فرمائی ہے جس میں اختلاف ہو سکے۔ جیسے کہ ثلاثت قروء کا لفظ ہے تو عربی لغت میں قرأ کا جو معنی ہے وہ حیض کے معنی میں بھی ہے، طہر کے معنی میں بھی ہے۔ اب کوئی قرینہ اس آیت میں ایسا قائم نہیں کیا گیا قطعی قرینہ کہ ایک معنی متعین ہو جائے، تو خود اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی جگہ چھوڑی ہے جہاں مسلمان اپنے عقل کا استعمال کر کے اس میں مختلف آراء قائم کرے، لیکن یہ عقل کا استعمال اور مختلف آراء قائم کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک خاص صلاحیت کی ضرورت ہے جس کو اجتہادی صلاحیت کہا جاتا ہے، جس کی اپنی تفصیل ہے کہ اس کے لیے علوم عربیت میں مہارت ہو، قرآن و حدیث میں ہو، اجماعی مسائل سے واقفیت ہو، علم الکلام اور عقائد سے واقفیت ہو، اور ایک خدا داد ملکہ اور بصیرت بھی ہو انسان کے پاس، جی تو تب ہی وہ اس طرح کے عقل کا استعمال کر کے قرآن و حدیث سے احکام کا استنباط اور اخذ کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وسعت کے لیے، امت پر توسیع لانے کے لیے، اور ایک رحمت کا پہلو اس میں موجود ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتحال رکھی ہے تاکہ مختلف آراء ہو تو مختلف لوگ مختلف حالات میں مناسب انداز میں کسی بھی رائے پہ عمل کر لیں۔ جی تو یہ سہولت کے لیے ہے، یہ ایمبیگوٹی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ حق ہے تو یہ دوسرا ضرور غلط ہے، غلط، ٹھیک۔ بلکہ سب حق ہے ایک لحاظ سے، اور سب جو اجتہادی آراء ہے سب میں غلطی کا بھی احتمال ہے، جی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی کہ آپ نے جس مذہب کو فالو کیا ہے، جو آپ نے جو فقہی مسئلے کو لیا ہے، اگر وہ حقیقت میں غلط ہے تو آپ کو ثواب نہ ملے یا آپ کی پکڑ ہو، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ ان مجتہدین کے اجتہاد کو اللہ تعالیٰ نے خود ویلڈ قرار دے کر جی یہ بالکل، حیثیت دی ہے بے کہ شک، اس پہ عمل کیا جا سکے اور امت کے لیے وہ راہ عمل بن سکے۔ جی بالکل، تو اس میں کوئی اختلاف بنیادی چیزوں میں نہیں ہے، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے اس سے اسلام مشکوک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے اسلام اور وسیع ہو جاتا ہے تاکہ تمام طبقات اور تمام زمانوں کے لیے وہ قابل عمل ہو۔